ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اپنے واعظ میں کثیر لوگوں کے اجتماع سے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میں تو اس وقت مسرور ہوتا ہوں جب کوئی عشق الہی میں دل جلا آ جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ کتاب میں ہے، اور مسلمان جب آپ سے دین کی اساس سے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ تقوی دین کی اساس ہے اور لالچ تقوی کو ضائع کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت عدن کا کیا مفہوم ہے، اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا کہ اس میں سونے کے محلات ہیں اور سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیقین اور شہداء، عادل بادشاہ اور دیگر انبیاء کرام کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال کیا گیا کہ کیا روحانی طبیب کسی دوسرے کا علاج کر سکتا ہے؟ فرمایا اس وقت تک نہیں جب تک خود اپنا علاج نہ کر لے، کیونکہ جو خود ہی راستہ بھولے ہوئے ہوں وہ دوسرے کی رہبری کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ میرا واعظ سنتے رہو، تمہیں فائدہ پہنچے گا، لیکن میری بے عملی تمہارے لیے ضرر رساں نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے قلوب تو سوئے ہوئے ہیں، ان پر آپ کا واعظ کیا اثر انداز ہوگا؟ فرمایا کہ خوابیدہ قلوب کو تو بیدار کیا جا سکتا ہے، البتہ مردہ دلوں کی بیداری ممکن نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض جماعتوں کے اقوال ہمارے قلوب میں خوف و خشیت پیدا کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ تم دنیا میں ڈرنے والوں ہی کی صحبت اختیار کرو تاکہ روز حشر رحمت خدا بندی تم سے قریب تر ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض حضرات آپ کا واعظ محض اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ اعتراض کر سکے۔ فرمایا کہ میں تو صرف قرب الہی اور جنت کا خواہش مند رہتا ہوں، کیونکہ نکتہ چینیوں سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مبرا نہیں، اس لیے میں لوگوں سے ہرگز یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ مجھے برا بھلا نہ کہیں۔ عرض کیا گیا کہ بعض افراد کا یہ خیال ہے کہ دوسروں کو نصیحت اسی وقت کرنی چاہیے جب خود بھی تمام برائیوں سے پاک ہو جائے۔ فرمایا کہ ابلیس تو یہی چاہتا ہے کہ اوامر نواہی کا سدباب ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا مسلمان کو بغض و حسد کرنا جائز ہے؟ فرمایا کہ برادران یوسف کا واقعہ کیا تمہارے علم میں نہیں کہ بغض و حسد کی وجہ سے ہی انہیں کیا کیا نقصان پہنچا؟ البتہ اگر حسد میں رنج و غم کا پہلو ہو تو کوئی حرج نہیں۔ آپ کے ایک ارادت مند کی یہ کیفیت تھی کہ آیات قرآنی سن کر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے فعل میں اس امر کو ملحوظ رکھا کرو کہ آواز نہ نکلنے پائے، کیونکہ آواز نکلنے سے ریاکاری محسوس ہونے لگتی ہے جو انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے، اور اگر کسی پر حال طاری نہ ہو بلکہ وہ قصداً طاری کر لے اور کوئی نصیحت بھی اسی پر کارگر نہ ہو تو وہ گنہگار ہے، اور جو شخص قصداً روتا ہے اس کا رونا شیطان کا رونا ہے۔ بے باک مرد خدا۔ ایک مرتبہ دوران واز حجاج بن یوسف برہنہ شمشیر اپنی فوج کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ اس محفل میں ایک بزرگ نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ آج حسن بصری کا امتحان ہے کہ وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا واز میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حجاج کی آمد پر کوئی توجہ نہیں کی اور اپنے واز میں مشغول رہے۔ چنانچہ اس بزرگ نے یہ تسلیم کر لیا کہ واقعی آپ اپنی خصلتوں کے اعتبار سے اس میں بامسمہ ہیں، کیونکہ احکام خدا بندی بیان کرتے وقت آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اختتام واز کے بعد حجاج نے دستبوسی کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حسن کو دیکھ لو۔ پھر بعد لوگوں نے انتقال کے بعد حجاج کو خواب میں دیکھا
کہ میدان حشر میں کسی کی تلاش میں ہے، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کس جستجو میں ہو تو کہنے لگا کہ میں اس جلوہ خداوندی کا متلاشی ہوں جس کو موحدین تلاش کیا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت مرگ حجاج کی زبان پر یہ کلمات تھے کہ اللہ تو غفار ہے اور تجھ سے برتر کوئی نہیں، لہذا اپنے غفار یہ کم حوصلہ مشت خاک پر بھی ظاہر کر کے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دے، کیونکہ پورا عالم یہی کہتا ہے کہ اس کی بخشش ہرگز نہیں ہو سکتی اور یہ عذاب میں گرفتار رہے گا، لیکن اگر تو نے مجھے بخش دیا تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یقیناً تیری شان فعال لم یزد اللہ تعالیٰ جس کا ارادہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جب حسن بصری نے یہ واقعہ سنا تو فرمایا کہ یہ بدخصول آخرت بھی اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے۔ مبلغ کی دعوت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وارد بصرہ ہوئے تو واعظین کو واعظ گوئی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام منبروں کو توڑ کر پھینک دو، لیکن جب حسن بصری رحمۃ اللہ کے مجلس واعظ میں پہنچے تو ان سے پوچھا کہ تم عالم ہو یا طالب علم؟ آپ نے جواب دیا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، البتہ جو کچھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو واعظ گوئی کی اجازت ہے، اور جب حضرت حسن بصری کو یہ علم ہوا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ان کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے اور ایک جگہ جب ان سے ملاقات ہو گئی تو عرض کیا کہ مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیجئے۔ چنانچہ ایک طشت میں پانی منگوا کر حضرت علی نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا، اور اسی وجہ سے اس مقام کا نام بلتشت پڑ گیا۔ منقول ہے کہ کسی شخص سے جب آپ نے گریہ ازاری کا سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا کہ میں نے محمد سے سنا ہے کہ روز محشر ایک صاحب ایمان اپنی گناہگاری کی وجہ سے برسوں جہنم میں پڑا رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ کاش اس کے بدلے میں مجھے پھینک دیا جاتا جائے اور وہ محفوظ رہ جائے، کیونکہ مجھے اپنے متعلق یہ توقع نہیں کہ 1000 سال تک بھی چھٹکارا حاصل کر سکوں گا۔ ایک روایت۔ ایک سال بصرہ میں ایسا شدید قحط پڑا کہ 2 لاکھ افراد نماز استسقاء کے لیے بیرون شہر پہنچ گئے، اور ایک منبر پر حسن بصری کو بڑھا کر اوپر اٹھائے ہوئے دعا میں مشغول ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تم بارش کے خواہش مند ہو تو مجھ کو شہر بدر کر دو، اور اس وقت آپ کے روح مبارک سے خشیت کے آثار ہویدا تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ مصروف گریہ رہتے اور کسی نے کبھی ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ خوف آخرت۔ ایک مرتبہ پوری رات مصروف گریہ رہے، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا شمار تو صاحب تقویٰ لوگوں میں ہوتا ہے، پھر آپ اس قدر گریہ ازاری کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو اس دن کے لیے روتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی ایسا خطا ہو گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ باز پوس کر کے یہ فرما دے کہ اے حسن ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی وقت نہیں، اور ہم تمہاری پوری عبادت کو رد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ عبادت خانہ کی چھت پر اس طرح گریہ کنا تھے کہ سیلاب اشک سے پرنالہ بہہ پڑا، اور نیچے گزرتے ہوئے ایک شخص پر کچھ قطرے ٹپک گئے۔ چنانچہ اس نے آواز دے کر پوچھا کیا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ آپ نے جواب دیا کہ برادرم کپڑے کو پاک کر لینا، کیونکہ یہ ایک معصیت کار کے آنسو ہیں۔ اللہ۔ دنیا کا انجام۔ آپ کسی مردے کی تدفین کے لیے قبرستان تشریف لے گئے، اور فراغت تدفین کے بعد قبر کے سہانے کھڑے ہو کر اس قدر روئے کہ قبر کی خاک تک نم ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ جب آخری منزل ہی آخرت ہے تو پھر ایسی دنیا کے خواہش مند کیوں ہوں جس کا انجام قبر ہے، اور اس عالم سے خوف زدہ کیوں نہیں جس کی وجہ سے ابتدا منزل بھی قبر ہی ہے؟ گویا تمہاری پہلی اور آخری منزل قبر ہی ہے۔ آپ کی نصیحت سے لوگ اس درجہ متاثر ہوئے کہ شدت گریہ سے بے حال ہو گئے۔ زیارت قبور میں عبرت ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں کے ہمراہ قبرستان میں پہنچ کر فرمایا کہ اس میں ایسے افراد مدفون ہیں جن کا سر 8
جنتوں کے مساوی نعمتیں پانے پر بھی نہ جھک سکا، اور ان کے قلوب میں ان نعمتوں کا کبھی تصور تک بھی نہ آیا، لیکن مٹی میں اتنی آرزویں لے کر چلے گئے کہ اگر ان میں سے ایک کو بھی آسمانوں کے مقابلے میں رکھا جائے تو وہ خوف زدہ ہو کر پاش پاش ہو جائے۔ تنبیہ: بچپن میں آپ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ آپ کبھی کوئی نیا پیراہن تیار کرواتے تو اس کے گریباں پر ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اپنے بعض میں کثیر لوگوں کے اجتماع سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو اس وقت مسرور ہوتا ہوں جب کوئی عشق الہی میں دل جلا آ جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ کتاب میں ہے، اور مسلمان جب آپ سے دین کی اساس سے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ تقوی دین کی اساس ہے، اور لالچ تقوی کو ضائع کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت عدن کا کیا مفہوم ہے، اس میں کون داخل ہوگا؟